بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 195 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب اجارت الفاسدہ سے متعلق پڑھیں گے۔ اب تک مصنف علیہ الرحمہ نے اجارہ صحیحہ کا بیان اور احکام ذکر کیے ہیں، تو اب یہاں سے اجارہ فاسدہ کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ اجارہ صحیحہ چونکہ وہ اہل اسلام کے عقود میں اصل ہے اور بنیاد ہے، اور فساد چونکہ عارض ہے تو اصل وہ عارض پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اجارہ صحیحہ کو اجارہ فاسدہ پر مقدم کیا۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ کن کن شرائط کی وجہ سے، کن کن چیزوں کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلباء، اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ صرف اجارہ فاسدہ نہیں، اجارہ باطلہ کے بھی ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ سبق میں آئے گا کہ کن کن چیزوں سے اجارہ فاسد ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے اجارہ باطل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب الاجارۃ الفاسدۃ یفسد الاجارۃ الشرط وله اجر مثله لا يجاوز به المسمى فإن آجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر فقط إلا أن يسمى الكل وكل شهر سكن ساعة منه صح فيه وإن استأجرها سنة صح وإن لم يسمى آجر كل شهر وابتداء المدة وقت العقد فإن كان حين يهل يعتبر الأهلة وإلا فالأيام۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں باب الاجارت الفاسدہ، یہ باب ہے اجارہ فاسدہ کے بیان۔ یاد رکھیں عزیز طلباء کہ عقد اجارہ بھی عقد بے ہی کی طرح ہے۔ جس طرح بے صحیح، بے فاسد، بے باطل ہوا کرتا ہے، اسی طرح عقد اجارہ میں بھی اجارہ صحیحہ، اجارہ فاسدہ اور اجارہ باطلہ ہوا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عقد اجارہ بھی بے کی طرح شرعاً اقالہ اور فساد اور فسق کو قبول کرتا ہے، تو اس لیے اس کی قسمیں بھی بے ہی کی طرح ہوگی۔ اجارہ فاسدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ما یکون مشروعاً بأصلہ ووصفہ۔ اجارہ صحیحہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ما یکون مشروعاً بأصلہ ووصفہ، وہ عقد اجارہ جو اصلاً اور وصفاً دونوں طرح مشروع ہو، اور اجارہ فاسدہ ما یکون مشروعاً باصلہ دون وصفی، جو اصلاً تو مشروع ہو وصفاً مشروع نہ ہو۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں اجر مثل لازم آتا ہے۔ اور اجارہ باطلہ یہ ہے کہ ما لم تکن مشروعات اصلاً ولا وصفاً، جو اصلاً اور وصفاً دونوں طرح مشروع نہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں مستاجر کے لیے کسی قسم کی اجرت لازم نہیں ہوتی۔ اجارہ فاسدہ اور اجارہ بے فاسدہ میں فرق بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اجارہ فاسدہ میں فساد کے بعد مستاجر منافع کا مالک نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ آگے کسی اور کو وہ چیز اجرت پر نہیں دے سکتا، جبکہ بے فاسد میں قبضے کے بعد مشتری جو ہے اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں عبارت کی طرف، تو فرماتے ہیں یفسد الاجارۃ الشرط، اجارہ کو فاسد کر دیتا ہے الشرط، شرط۔ یفسد باب افعال ہے، الاجارہ مفعول بھی مقدم ہے، الشرط اس کے لیے فاعل ہے، یعنی شرط اجارہ کو، عقد اجارہ کو فاسد کر دیتا ہے۔ شرط سے مراد کیا ہے؟ تمام شرائط ہے یا کوئی خاص شرط ہے؟ تو مراد اس سے ہر وہ شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، یعنی ہر ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، اس شرط سے اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے اپنے گھر کے لیے مشاہرتاً اجیر خاص رکھا کہ
کہ آپ کو میں مہینے کے 20,000 روپے دوں گا، لہذا میرے گھر کے کچھ کام کاج آپ نے کرنے ہوں گے، کبھی بازار سے چیزیں لانے ہوں گی، کبھی جو ہے گاڑی چلانی ہوگی، اور کبھی گیٹ پر بیٹھ کر چوکیداری کرنی ہوگی، گھریلو تمام ضروریات آپ نے یہاں 24 گھنٹے گزارنے، اور آپ کو میں ماہانہ اتنے پیسے لوں گا، جملہ ضروریات آپ کی پوری کروں گا وغیرہ ذالک۔ تو اب اگر اس عقد اجارہ میں آپ اس اجیر خاص پر یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر گھر سے کوئی چیز چوری ہوگی یا گاڑی کا کچھ نقصان ہوگا تو اس نقصان کے پیسے میں آپ سے وصول کروں گا، تو اجیر خاص پر ایسی شرط لگانا یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یفسد الاجارۃ الشرط، ہر شرط سے اجارہ فاسد نہیں ہوتا،